الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمٰن نے باب بادا باب الذکر وسامۃ بن زید، یعنی امام بخاری الرحمٰن جو باب باندھے ہوا وسامہ بن زید کے بیان میں، یعنی ان کی فضیلت کا بیان۔ اس سے پہلے آپ نے زید کی فضیلت کے بارے میں باتیں سنی تھی۔ انہی کے لڑکے وسامہ جو ام ایمن ان کی والدہ ہے، اور یہی وہی ام ایمن ہے جن کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی لوڈی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو آزاد کر دیا تھا اور زید سے ان کی شادی کرا دی تھی، اور انہی سے وسامہ پیدا ہوئے تھے جن کو وسامہ بن زید کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی، یعنی ایک دم نوجوان تھی۔ حدیث نمبر 3733 عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان امرأة من بنی مخزوم سرقت۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کرتی ہے کہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ بنی مخزوم قبیلہ خاندان، اور ان کی ایک عورت تھی، اس نے چوری کر لی۔ تو چونکہ خاندان بڑا معزز تھا دنیاوی اعتبار سے، اور ایسا لگتا ہے کہ مالدار بھی تھا، پہنچا ہوا خاندان تھا، تو اس خاندان کی یہ عورت تھی، اس نے چوری کر لی۔ جب چوری کر لی تو لوگ، اب اسلام کا قانون ہے کہ بھئی چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور اسلام بالکل انصاف کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر حاکم لوگ اس پر انصاف کا عمل کریں تو یہ ہوا کہ بھئی اتنے اونچے خاندان کی اور مالدار گھرانے کی عورت کا ہاتھ کاٹ لیا جائے تو بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا چلو سفارش کرتے ہیں نبی کے شان میں، کیا پتا گنجائش ہو جائے۔ تو ہمت کوئی نہیں کر پا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سفارش کا معاملہ رکھے کون۔ تو وہی ہے کہ چوری کر لی، فقالوا من یکلم فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے کہا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میٹر میں بات کرے، یعنی سفارش کرے۔ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَن يُكَلِّمَهُ، تو کسی کی ہمت نہیں ہو سکی اس معاملے کو لے کر نبی سے بات کر سکے، کیونکہ بہت سیریس معاملہ تھا نا کہ چوری ہو گئی، ہاتھ کاٹنا ہے، اور جا کر کے سفارش کریں اللہ اس کے رسول کے اصول قانون کے بارے میں، تو کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کہہ رہے فَقَلَّمَهُ وَسَامَةُ بْنُ زید، تو ہمت کر کے وسامہ بن زید نے بات کی۔ وسامہ بن زید جن کے بارے میں بخاری الرحمٰن نے باب باندھا، یہی وسامہ ہے، چونکہ یہ بڑے خاص تھے نبی کے، اور خاص ہی ہوتا ہے جو بات کرنے کی ہمت کر سکے، اور ان کے والد بھی بڑے نبی کے خاص تھے، تو ان کو ہمت ہوئی اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیے کہ وہ عورت جو چوری کی ہے اس کا ہاتھ جو کاٹنا، اس کا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی راستہ ہو تو وہ راستہ اختیار کیا جائے اور عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان بنی اسرائیل کانا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہی تھا کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا، یعنی اونچے خاندان کے مالدار گھرانے کی پہنچی ہوئی ہستی جب کوئی چوری کرتا ترکوہ، تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے، معاف فرما دیا کرتے۔ یعنی وہاں جو قانون تھا انہوں نے قانون کو عملی جامہ پہنانے میں امیر غریب کو دیکھا، اور آگے وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، اور جب ان میں کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ آگے کہا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، سنو لوگو، اگر فاطمہ بھی چوری کرے نا، فاطمہ یعنی آپ کی بیٹی، چھوٹی بیٹی، لاڈلی چہیتی، جن کے بارے میں آپ نے کہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی یہ فاطمہ بھی چوری کرے نا تو اللہ کا قانون ایسا ہے کہ میں ان کے بھی ہاتھ کو کاٹ دوں گا، اور سفارش تم کر رہے ہو۔ تو یہ معاملہ ہے وسامہ کے تعلق سے کہ ان کی ہمت بھی بات کی، لیکن یہ ایک اسلام کا قانون جو ہے نا، اب اگر جیسے جو لوگ نہیں سمجھتے کہ اسلام کا قانون بہت سخت ہے، یا چوری کرو ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو ہوتا کیا ہے جب ہاتھ کٹ رہا ہو تو وہ دکھ رہا ہے کہ یار ہے اس کا ہاتھ، لیکن اسی ہاتھ سے اس نے جو سینکڑوں لوگوں کو کنگال کر دیا وہ نہیں دکھ رہا ہے۔ بھائی اسی ہاتھ سے اس نے سینکڑوں لوگوں کا مال گبن کر دیا ہے، تب تک آپ کو نہیں آیا۔ اب اس سینکڑوں لوگوں کے بچانے کے چکر میں ایک کا ہاتھ کٹ رہا ہے
تو آپ واویلا مچا رہے ہو۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اجتماعیت کے لیے فرد کو قربان کر دیا جاتا ہے، نہ کہ فرد کے لیے اجتماعیت کو قربان کر دیا جائے۔ اگر ایک آدمی کو چھوڑ دیا گیا اس سینکڑوں آدمیوں کا کیا ہوگا جس کا اس نے چوری کی ہے؟ اسلام کرے سینکڑوں آدمیوں کو بچاؤ اور ایک ہی قربانی دے دو۔ اور دوسری بات، ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو سب لولے ہی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت جو یہ ہے کہ ایک آدمی کا ہاتھ کٹے گا نا، سینکڑوں چور ویسے سدھر جائیں گے، یہ اس کی پالیسی ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ جہاں قانون ہو اور انصاف نہ ہو، وہ جگہ، وہ ملک میں نہ امن، نہ شانتی، نہ سکون، نہ چین، اور کسی کو یہ ساری چیزیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو انصاف ہونا چاہیے۔ ابھی آج ہی کا واقعہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، یو پی کا کوئی پولیس کے ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی تھا، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں نا عدالتیں کہاں چل رہی ہیں۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ کہیں وہ بچوں کو سمجھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں تعلیم دی، ایسی کوئی بات اس نے کہی۔ اتنا ان کو چبھ گیا وہ نبی کا نام لینا، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ جس ملک، جس عدالت، جس قانون کا یہ حال ہو گیا، آپ نہیں سوچ سکتے ہو کہ اس ملک کی تباہی کس راستے پر جاری اور کہاں ہو سکتی ہے۔ بھئی یہ حالات ہو گئے۔ تو ایسی جگہ جہاں قانون دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، امن نہ ہو، انصاف نہ ہو، عدالتیں، حکومتیں، جج یہ منمانی کرنے لگ جائے، انصاف کا جنازہ نکل جائے، وہ آپ سوچ لیں کہ وہاں پہلی فرصت میں امن کا خاتمہ ہوگا، سکون کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد حالات کتنے خراب ہوں گے کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔